اور معاشرے میں کچھ ایسے بہروپیہ ہے جن کی نوٹنکی کو دیکھ کر آپ سوچتے ہیں یار یہ بات بڑی اچھی کر رہے یار. اب ان میں انصاف کو دیکھیے آپ. میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، امت بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، کوئی گنجائش نہیں. اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو، دوسرے کے لیے گنجائش رکھو. اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو، دوسرے کے لیے گنجائش رکھو. اتنا پیارا جملہ ہے. کتنے مسلم قوم و ملت ہیں، اس ادا پہ تو ابلیس بھی حیران ہے. امت بن کے رہو، امت بن کے بکھرو مت، فرقے مت بنو. فرقہ تو آپ ہو گئے. ہم تو قلبی غریب نواز کو مان رہے تھے وہی ہیں، ہم تو قلبی غوث اعظم کو مان رہے تھے وہی ہیں، ہم تو قلبی امام حسن کو مان رہے تھے وہی ہیں. ہم تو ہٹے ہی نہیں. ہٹے تو آپ ہو، چھوڑا تو آپ نے. آپ کے بھی ابا جان سے پوچھو بھائی آپ پہلے کون تھے؟ بریلی تھے، بیکا درگاہ جاتے تھے. اب کیا ہوا؟ دین اب سمجھ میں آیا. یا اللہ 1400 سال کے بعد بڈھے کو سمجھ میں آیا. دین 1400 سال پہلے آیا، سمجھ میں اس کو آ جائے. کتنا لیٹ چل رہا ہے. شیطانی الفاظ ہے یہ. کیا میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اگر طارق جمیل کا کوئی چاہنے والا ہے، اور یہ بچے لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ نیٹ پہ ضرور ڈالیے. بارہا میں چیلنج کر چکا، اگر طارق جمیل، مولوی طارق جمیل صاحب یا ان کا کوئی چاہنے والا ایک قرآن کی آیت مجھے ایسے دکھا دے، میں تا زندگی ان کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں اور اسٹیج پر بیٹھ کر تقریر کرنا چھوڑ دوں گا. ایک آیت دکھا جس میں اللہ نے کہا اپنے اپنے عقیدے پہ قائم رہو، ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو. بتائیے ہے کوئی قرآن میں؟ قرآن ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا. میں بتاتا ہوں قرآن کیا کہتا ہے. پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ، سورہ بقرہ پارہ 1 آیت نمبر 42 کوٹ کر رہا ہوں حوالے کے ساتھ. یہ آیت نہ ہو، یہ ترجمہ نہ ہو جو چور کی سزا ہوگی. رب فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، باطل اور حق کو آپس میں نہ ملاؤ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر سمجھدار ہو کر سمجھتے ہوئے دانشتہ طور پر حق کو نہ چھپاؤ. حق ڈنکے کی چوٹ پر بولو، خدا کہتا ہے. اسلام کا مطلب ہی حق ہے. 365 باطل تھے، نبی نے ایک کی بات کر کے حق کو قائم کیا. 365 کا لحاظ نہیں کیا. سمجھ رہے نا ابھی شادہ؟ تو یہ کون سی تعلیم ہے؟ ایک ہو جاؤ. اچھا پہلا ہی جملہ اس کا جہالت سے بھرا ہوا ہے. امت بن جاؤ. آپ پیغمبر جو امت بنانے آئے، امت تو رسول نے بنا دی. اور حضور نے بتا دیا امت کون ہوں گا؟ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گا وہ امت ہوں گا، اور جو ان عقیدوں سے انحراف کرے گا وہ فرقہ ہوگا، امت نہیں ہوگا. تو اب اگر امت بننا ہے تو ما انا علیہ واصحابی کے اوپر آنا پڑے گا. اور وہ خدا کی قسم یہ اس زمانے میں سوائے اہل سنت و جماعت، جس کو اس دور میں بطور نشانی، بطور پہچان مسلک اعلی حضرت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور کوئی جماعت ہے ہی نہیں.